حدیث پاک میں آتا ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. اب بتائیں نا ہمارے دل میں کتنا قرآن ہے. ہم غور کریں کہ پورا پورا دن گزر جاتا ہے ہم قرآن نہیں پڑھتے, پورا پورا ہفتہ گزر جاتا ہے ہم قرآن نہیں پڑھتے. ہمارا قرآن سے ایک تعلق ہے, وہ ضرور ہے, وہ تقریباً سبھی کا ہے کہ جیسے نیا گھر لینا ہے تو قرآن خوانی کروانی ہے, کیونکہ برکت چاہیے. نیا کاروبار کھولنا ہے تو قرآن خوانی کرانی ہے, بلکہ گھر میں نیا قرآن بھی رکھنا ہے جلدان میں لپیٹ کر. اچھا, دل یوں دکھتا بھی ہے کہ جس نے اپنے بزنس پر قرآن خوانی کرانی ہے, اپنے گھر میں قرآن خوانی کرانی ہے, ایون گھر میں میت ہو جائے پھر قرآن خوانی کرانی ہے, سویم 40واں یا جو بھی, تو جس کے گھر میں قرآن خوانی ہو رہی ہوتی ہے وہ اس وقت بھی قرآن نہیں پڑھ رہا ہوتا. بچے آفس میں قرآن پڑھ رہے ہیں, بچے گھر میں مدرسے کے قرآن پڑھ رہے ہیں, جس کے گھر میں قرآن خوانی ہو رہی ہے اس میں عموماً وہ بھی بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھتا. اتنا کیوں ہے ڈسٹینس ہمارا اور قرآن کا؟ کبھی ہم نے سوچا؟ حالانکہ قرآن کیا ہے, مولا علی شیر خدا سے پوچھئے. مولا علی فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. کلام اللہ ہے نا, جب میں قرآن پڑھوں گا تو اٹ مینز اللہ بات فرما رہا ہے, اللہ کلام فرما رہا ہے. کہتے جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں, اور جب جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں. لک ایٹ دا ٹو وے کانورزیشن, ہاؤ ایزی اٹ از. یعنی آج دنیا کی کسی بڑی پرسنالٹی سے بات کرنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے, اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے, سیکرٹری بیچ میں ہوتا ہے. لیکن اگر جس نے دنیا بنائی ہے اس سے بات کرنی ہے تو کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے, کوئی سیکرٹری نہیں ہے. جتنی کرنی ہے باتیں کریں نا, مگر ہم نہیں کرتے. بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہیں, ہماری لائف میں میسیجز کی بڑی ویلیو ہے. ہمارا بہت بڑا کاروبار اب کمیونیکیشنز جو ہیں وہ میسیجز پہ چل رہے ہیں, اور ہم نارملی اپنے امپلائیز کو, آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو ابھی رات ہوگی تو اپنے مینیجر کو, اپنے امپلائی کو, اپنے کسی سٹاف کو کچھ میسیجز کریں گے کہ صبح بیٹا یہ کر لینا, یہاں سے پیمنٹ اٹھانی ہے, یہاں ڈاکیومنٹ پہنچانے ہیں, فلاں بل پے کرنا ہے. آپ اس کو میسج کر کے فری ہو جاتے ہیں کہ اب وہ صبح اٹھے گا, سارے میسج سنے گا اور سب چیزوں کو اکارڈنگلی کر لے گا, اور آپ جب دوپہر کو اپنی مرضی سے جب بھی جائیں گے تو آپ کے سارے کام آپ کی ٹیبل پر ہو کر رکھے ہوں گے. اٹس اے ڈیلی روٹین. ایسا ہی ہے نا, کسی دن آپ میسج کریں اپنے آفس میں اور بڑے اہم کام اپنے مینیجر کو بتائیں, اور اس کے بعد آپ سو جائیں, اور جب اپنے کسی کام سے فارغ ہو کر دوپہر آفس جائیں اور آپ پوچھیں کہ بھائی کیا وہ سارے کام ہو گئے, اور آپ کا امپلائی آپ کو جواب دے کہ سر وہ میسج آپ کے سن نہیں سکا, واٹ ول بی یور ریپلائی؟ آپ کی کیا کیفیت ہوگی کہ میں نے تمہیں جاب پہ رکھا اسی لیے ہے, آپ کی ڈیوٹی یہی ہے کہ آپ میرے میسجز سنیں گے اور اس پر کام کریں گے. آپ کو اندازہ ہے کتنا لاس ہو گیا اس میسج نہ سننے کی وجہ سے, ٹائم نکل گیا جو ٹائم پہ کام کرنا تھا. یو بیکم اینگری. مگر کبھی سوچا آپ نے کہ اللہ کا میسج ملے ہوئے مجھے کسی کو 30 سال ہو گئے, کسی کو 40 سال ہو گئے, کوئی 50 سال کا بھائی بھی بیٹھا ہوگا یہاں پر, ہم نے ابھی تک اللہ کا پیغام نہیں پڑھا ہے, ابھی تک وہ میسج نہیں سنا ہے. کیا آن دا ڈے آف ججمنٹ, قیامت کے دن یہ چل جائے گا یہ آرگیومنٹ, یہ ایکسکیوز کہ یا اللہ میں بیزی تھا, میری فیملی لائف تھی, میرے بچے تھے, میں کاروبار دوستوں یاروں میں بہت گھومتا تھا, اے اللہ تیرا پیغام آ گیا تھا میرے پاس, قرآن تھا میرے پاس, مگر پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا. ایسا نہ کریں. قیامت کے دن کی شرمندگی سے بچنے کے لیے آج قرآن پڑھیے, انڈرسٹینڈ کیجئے. پورا قرآن ہی پڑھنا چاہیے, مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ 89 ایسی کم و بیش آیتیں ہیں جس میں اللہ کریم نے مجھ سے اور آپ سے ڈائریکٹ بات کی ہے. جی ہاں, ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. یا ایھا الذین آمنو کہہ کر, اے ایمان والو, او یو بلیورز. یہ کون ہے؟ ہمیں نا. 89 ٹائمز اللہ نے بات کی. چلے پورا قرآن تو پڑھنا ہے, مگر ایٹ لیسٹ بندہ پہلے وہ 89 آیتیں تو نکالتا ہے نا, کہ کسی مفتی صاحب کے پاس جائے, کسی عالم دین کے پاس جائے, کوئی تفسیر قرآن لے لے کہ میں یہ آیتیں پہلے پڑھ لوں, میرے رب نے مجھ سے ڈائریکٹلی کیا کہا ہے. مگر بہت بڑی تعداد وہ ہے جنہوں نے یہ بھی نہیں پڑھا. اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے ماحول کو. پورے قرآن پاک کی آسان اردو میں تفسیر لکھ بھی دی گئی, تفسیر قرآن صراط الجنان کے نام سے. تفسیر قرآن صراط الجنان کی موبائل ایپلیکیشن بھی بنا دی کہ فری میں آپ جناب ڈاؤن لوڈ کریں اور پڑھنا شروع کر دیں, سرچ کرنا بھی شروع کر دیں. اور اگر کوئی سننے میں سستی کرتا ہے, یا سننے میں پڑھنے میں پرابلم ہے اور پڑھنے میں سستی ہوتی ہے, یا بعض اوقات کچھ لوگ اردو پراپر نہیں پڑھ پاتے, تو ہم نے اس پوری تفسیر قرآن کو آڈیو میں بھی جاری کر دیا, کم از کم سننا شروع کر دیں. دیکھیں نا. اچھا, پھر یہ 89 آیتیں میں پوری قرآن پاک میں کہاں ڈھونڈوں؟ تو پوری ایک کتاب الگ کر دی جس کا نام ہی اے ایمان والو ہے.
وہ بھی آپ کو دعوت اسلامی کے مکتبے سے dawat-islami.net سے فری ڈاؤن لوڈ پر مل جائے گی کہ وہ 89 آیتیں اس کی تفسیر بڑی مختصر ہو جاتی ہیں. روز کی ایک پڑھے تو 3 مہینے میں کم از کم یہ تو کہنے والا بن جاؤں گا کہ میں نے اللہ کریم کی وہ تمام پیغامات جو ڈائریکٹلی میرے لیے تھے وہ میں نے سارے پڑھ لیے. کتنی سیٹسفیکشن ہوگی ہارٹ کے اندر. لیکن ایکچولی وہ اویئرنیس ہی نہیں ہے, وہ خیال ہی نہیں آتا قرآن پاک کے حوالے سے. اور آج اسی قرآن کی میں صرف 10 آیتیں پیش کروں گا. ون آف دا بیوٹیفل میننگ فل میسج فل آیات جس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ کامیاب کون ہے. ہم آپس میں جناب کمپٹیشن کیے جا رہے ہیں کہ وہ بڑا کامیاب ہو گیا, وہ بڑا سکسیسفل ہو گیا. یاد رکھیے سکسیسفل وہی ہے, کامیاب وہی ہے جس کو اللہ فرمائے کہ یہ کامیاب ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ وہ کامیاب ہے. آئیے اب قرآن پاک کی وہ 10 آیتیں ذرا غور سے سنیے گا. اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون, بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. یعنی پہلی جو آیت ہے وہ ہم سب کے لیے خوشخبری ہے, گڈ نیوز فار آل آف اس, کہ کامیاب کون ہے؟ جو ایمان والا ہے. اللہ کا شکر ہے ہم سارے ایمان والے ہیں. یہ پہلی آیت اور اس کا پہلا جو اعلان ہے اس میں تو ہم سارے ہی اللہ کی رحمت سے پورے اترتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن اب ہمارا جو مین ٹارگٹ ہونا چاہیے نا وہ یہ ہونا چاہیے کہ ایمان والے ہی رہیں, بلکہ اس سے زیادہ ایمان والے ہی مریں. کیونکہ ایک حدیث تو آپ سب کو یاد ہوگی, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. مگر ایک اور حدیث ہے, انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے. یعنی اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا, بے شک حج کیے, عمرے کیے, نمازیں پڑھی, وہ سارے نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے. کیونکہ ایمان لے کر جائیں گے تو سارے نیک اعمال کام آئیں گے نا. تو ایمان بچانا ہے, ایمان کی حفاظت کرنی ہے. قرآن مجید فرقان حمید خود ارشاد فرماتا ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. وہ جو 89 آیتیں ان میں سے ایک آیت چلے آپ کو سنا دیتا ہوں جس میں ڈائریکٹ اللہ نے مومنین سے کیا کہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کیا رب فرما رہا ہے؟ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے, اور مت مرنا, نہ مرنا مگر مسلمان. اٹ مینز ایمان سلامت لے کر جانا, ایمان ضائع نہ کر بیٹھنا. یہ زبردست میسج ہے اللہ کا, قرآن کا, کہ ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جناب جب میں مسلمان ہو گیا, کلمہ پڑھ لیا, مسلمان گھرانے میں ہوں, تو پھر میرے ایمان کو کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان بچا کر جانا ہے دنیا سے. اٹ مینز کہیں زندگی میں ایمان سنیچ ہو سکتا ہے, ایمان چھن سکتا ہے. بی کیئرفل اباؤٹ دیٹ, غور کرنا اپنے ایمان پر, فکر کرنا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا کیا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا, ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. گویا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ایمان سلامت رہے, دل دین پر قائم رہے. حالانکہ نبی پاک تو وہ ہیں کہ جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے, مگر یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ دعاؤں میں بھی ایمان کی حفاظت کی فکر ہو. غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی جو ولیوں کے سردار ہیں, کتنی بڑی ہستی ہے, مگر ایک دن آپ فرماتے, آج لوگ کہہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے, عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا. یہ 3 باتیں میں نے بتا دی, قرآن کی آیت, حدیث پاک, دعا اور غوث پاک کا انداز. مزید بہت کچھ میں کہہ سکتا ہوں اس ایک پوائنٹ پر کہ ایمان کی حفاظت کتنی ضروری ہے, مگر سمجھدار لوگوں کے لیے کافی ہے کہ ایمان بچانا ہے, ایمان کی حفاظت کے لیے دعائیں کرنی ہیں. اور آج کے دور میں بڑی پلاننگ کے ساتھ مسلمانوں کا ایمان چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. کچھ لوگ مذہبی لبادہ اوڑھ کر, سوشل میڈیا پہ آ کر اللہ رسول کا نام لے کر ایمان چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ لوگ جناب ہمارے فلموں کے اندر, گانوں کے اندر کفریہ کلمات داخل کر کے, اور جناب لوگ بچے اور بچیاں نوجوان گانے گنگنا رہے, اس میں معاذ اللہ کہیں پوجا کا ذکر ہے, کہیں سجدے کا ذکر ہے, کہیں اسلام کی وہ تمام بنیادی چیزیں جس پر گفتگو, جس کے خلاف بات نہیں کی جا سکتی. اسی طرح کامیڈی شو کے اندر, چٹکلوں کے اندر لوگ سنی جا رہے ہیں, ہنسی جا رہے ہیں, سوچ ہی نہیں رہے کہ یہ ہمارا ایمان برباد کرنے کا پلان ہے. کیونکہ احساس نہیں ہے نا کہ کن کن چیزوں سے ایمان خراب ہو سکتا ہے.
خدا کے واسطے سب سے قیمتی چیز، جتنے یہاں مالدار لوگ بیٹھے ہیں، بزنس مین بیٹھے ہیں، آپ کے پاس اللہ نے بہت دیا ہوگا، مگر خدا کی قسم آپ سب اپنی دولت جمع کر لینا، بلکہ ساری دنیا کی دولت جمع کر لیں، ساری دولت ایک طرف، ایمان کی دولت ایک طرف، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو سب سے زیادہ جو فکر ہے کرنی چاہیے وہ ایمان کی کرنی چاہیے. تو اس کے بہت سارے اسباب ہیں. علماء کہتے ہیں گناہ کرنے کی، جس کی کثرت سے گناہ کرنے کی عادت ہو تو ڈر ہے کہ اس کا مرتے وقت ایمان سلب ہو جائے گا. بری دوستیاں، بری محفلیں، بری سنگتیں یہ ایمان چھیننے کا سبب بھی بنتی ہیں. تو برائے کرم اپنے ایمان کی فکر کیجئے، اچھے ماحول میں رہیے، عاشقان رسول کے ساتھ رہیے، اور پھر توبہ کرتے رہیے، اللہ سے ایمان کی حفاظت کی دعائیں کرتے رہیے. تو کیا فرمایا قرآن میں؟ پہلی آیت کیا تھی؟ قد افلح المؤمنون، فرمایا بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. اب اگلی آیتوں میں یہ جو کامیاب لوگ ہیں ان کے اوصاف، ان کی کیا عادتیں ہیں وہ بیان کی ہیں قرآن نے. اب ذرا غور سے سنیے گا. پہلی چیزیں تو ہم پورے ہیں الحمدللہ، مگر اگلے جو سٹیپس ہیں وہ نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں، اور اگر اس پر عمل کر لیں گے تو پھر ریوارڈ کیا ملے گا، انعام کیا ملے گا، آپ کی طبیعت ہری بھری ہو جائے گی جو قرآن نے اس کا انعام رکھا ہے. آگے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فرمایا جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، یہ اپنی نماز کو فوکس کے ساتھ پڑھنے والے ہیں، توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے والے، نماز کے اندر ادھر ادھر دھیان رکھنے والے نہیں. احادیث میں جو سب سے بڑا چور فرمایا گیا نا، وہ کسی بینک لوٹنے والے کو، کسی کو جناب گھر لوٹنے والے کو نہیں، سب سے بڑا چور فرمایا گیا جو نماز کا چور ہے، جو نماز کے رکوع ٹھیک نہیں کرتا، نماز کے سجدے ٹھیک نہیں کرتا. ایک اور بڑا پرابلم ہے کہ ہم نماز پڑھتے بھی ہیں، اول تو بہت بڑی تعداد پڑھتی نہیں. کامیاب لوگوں کی پہلی کیٹیگری قرآن بیان کر رہا ہے وہ نماز خشوع و خضوع سے پڑھنے والے ہیں، مگر میجورٹی آف ایمان والے تو نماز ہی نہیں پڑھتے. خشوع و خضوع کی بات تو بعد میں آئے گی. تو خدا را میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز نہ چھوڑا کریں، نماز کی پابندی کریں. نماز دین کا ستون ہے، پلر آف اسلام. کبھی کسی عمارت کے پلر نکال دیں تو کیا ہوگا؟ عمارت بیٹھ جائے گی نا. اگر اسلام کا پلر ہی میری لائف میں نہیں ہے تو میرا ایمان کیسے بچے گا؟ خود غور کرے نا. اسی طرح نماز کو مومن کی معراج کہا گیا. ہاں یہ بڑا پیارا جملہ ہے، مومن کی معراج. آپ کو پتا ہے نا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کا تحفہ کہاں ملا تھا؟ معراج کی رات اللہ نے اپنے پاس بلا کر یہ تحفہ دیا. دنیا کا دستور ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی آپ کا پیارا آتا ہے، سب سے پیارا آتا ہے، تو آپ سب سے پیارا گفٹ دیتے ہیں، دا موسٹ بلیوڈ، تو پھر آپ تحفہ بھی ویسا ہی دیتے ہیں. اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا اور تحفہ کیا دیا؟ نماز کا تحفہ دیا. اندازہ کیجئے کتنا کمال کا تحفہ ہے. اچھا پھر پیارے آقا نے معراج کی شب یہ تحفہ پایا نا، اللہ کا دیدار کیا جو کائنات میں کسی اور نے نہیں کیا. مگر نبی پاک کی شان دیکھیں، خود تو دیدار کیا، ساڑھے دیدار کا انتظام بھی فرما دیا. وہ کیسے؟ نماز کو مومن کی معراج کہا گیا نا. فرمایا جو نمازی ہوگا اس کو بروز قیامت اللہ کا دیدار کرایا جائے گا. یعنی ہمیں بھی دیدار ہو سکتا ہے اللہ کا، مگر وہ کیسے؟ کہ جب ہم نماز کی پابندی کریں. نماز کا ایک اور اعزاز سمجھیے کہ روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے احکام جبریل امین زمین پر لے کر آئے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں وحی کی صورت میں لائے. مگر نماز کا حکم اور نماز کہاں ملی؟ اللہ نے اپنے پاس بلا کر دیا. اس سے اندازہ کرے کہ یہ کتنا اہم فریضہ ہے، مگر بہت بڑی تعداد نماز سے محروم ہے. ایسا نہ کریں. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت پیاری اگزامپل کے ذریعے نماز کی فضیلت بیان فرمائی. آقا فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کے گھر کے باہر نہر نکل رہی ہو اور اس میں 5 بار غسل کرے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ لک ایٹ دا بیوٹیفل ایگزامپل. اچھا اگر آج ہمارے گھر کے باہر تو نہر نہیں، مگر میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کوئی دن میں 5 بار شاور لے لے تو کیا وہ اس کی ہائیجین میں کوئی پرابلم رہے گا؟ اس کی صفائی ستھرائی میں، یا جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ آپ کہیں گے وہ تو بڑا صاف ستھرا رہے گا، 5 بار شاور لے گا. صحابہ نے کہا حضور نہیں، جو 5 بار نہائے گا اس کے اوپر میل کہاں سے رہے گا؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز کی مثال ایسے ہی ہے کہ جب بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو گویا 5 وقت اللہ کی رحمت کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے. سارے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں، خطائیں معاف ہو جاتی ہیں. اب سوچے جو پورے ہفتے میں ایک ہی بار نہر رحمت میں غوطہ لگائے، جو صرف جمعہ ہی پڑھتا ہے، تو پورا ہفتہ تو گرد آلود رہتا ہے نا. نہ کریں ایسا، نماز قضا نہ کریں.
اور نماز سبحان اللہ یہ ایک ایسی دیکھیں نا، بینگ اے مسلم، میرا یہ الحمدللہ ماننا ہے کہ کوئی کتنا ہی گناہگار کیوں نہ، اگر ایمان والا ہے نا تو اینڈ آف دا ڈے کہیں نہ کہیں اس کے دل میں خیال ضرور آتا ہے کہ یار میں توبہ کر لوں، میں گناہ نہ کروں، بہت ہو گیا۔ یہ جو احساس گناہ ہے نا، یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ اللہ سے دعا کرو کبھی احساس گناہ چلا نہ جائے۔ جس کا احساس گناہ چلا گیا نا، پھر توبہ کہاں سے ملے گی اسے؟ کہیں نہ کہیں اگر شرمندگی ہے نا تو یہ تمہیں لے آئے گی واپس، یہ واپس توبہ کی طرف، اللہ کی طرف لے آئے گی۔ تو اب مسلمان اگر یہ چاہتا ہے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں مگر بچ نہیں پا رہا، اور اتنے ساری خطائیں، اتنے سارے گناہ ہیں، تو ایک طریقہ ہے، اے ہے سبحان اللہ، چابی ہے ایکچولی۔ اور قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اس بندے میں بہت سارے فالٹ ہیں، کیا کیا ٹھیک کروں؟ تو جواب یہ آتا ہے اس کی نماز ٹھیک کر دو، باقی چیزیں نماز ٹھیک کر دے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ ہاں اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب اگر ایسا ہے تو ہم تو کئی نمازیوں کو دیکھتے ہیں جو جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم تو کئی نمازیوں کو جانتے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں حرام بھی کماتے ہیں، 20-20 سال کے نمازی ہیں دھوکہ بھی دے رہے ہیں۔ اگر نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک رہی ہے تو فرق کیوں نہیں آ رہا نمازیوں کو؟ آپ کو نمازیوں میں واضح دو کیٹیگریز نظر آتی ہیں کہ ایک کیٹیگری وہ ہے جو نمازی بھی ہیں اور نیک بھی ہیں، واقعی اچھے ہیں، اور ایک کیٹیگری وہ نظر آتی ہے جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں مگر جناب سارے کام جاری ہیں۔ تو قرآن میں تو شک نہیں کیا جا سکتا نا، قرآن تو لا ریب کتاب ہے۔ تو اٹ مینز واٹ از دا ریزلٹ؟ ریزلٹ یہ ہے کہ جناب نماز ٹھیک نہیں پڑھ رہے، پاسورڈ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے اس لیے ویب سائٹ نہیں کھل رہی ہے۔ آج کی زبان میں سمجھا دیتا ہوں، مثال کے طور پہ آپ نے کوئی اکاؤنٹ کھولنا ہے اور آپ پاسورڈ لگائی جا رہے ہیں، ویب سائٹ کھل ہی نہیں رہی، اکاؤنٹ کھل ہی نہیں رہا، تو آپ اپنے کسی چھوٹے بچے کو، آج کل بچے بڑے فاسٹ ہیں، بیٹا دیکھو پاسورڈ کیوں نہیں لگ رہا؟ تو بچہ آ کے کہتا ابو آپ ایک نقطہ زیادہ لگا رہے تھے، ابو جی آپ اے اسمال لکھ رہے تھے، اے کیپٹل لکھنا تھا، اور جیسے ہی وہ ٹھیک کرتا ہے ہماری ویب سائٹ کھل جاتی، پاسورڈ ویب سائٹ کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن نے جو کہا ہے وہ حق سچ ہے، نماز بے حیائی سے روکے گی، برائی سے روکے گی، شرط ایک ہے کہ نماز ٹھیک پڑھنی ہے، نماز پراپر پڑھنی ہے، پاسورڈ پراپر لگانا ہے۔ تو خدا را نمازی بھی بنیے اور صحیح نمازی بنیے۔ نماز کیسے بچاتی ہے؟ منقول ہے کہ ایک شہر میں کچھ لوگ ڈکیتی کر رہے، چوری کر رہے، چلے گئے گھر میں، گھر والے کی آنکھ کھل گئی، شور مچا دیا، چور چور، وہ چور بھاگنے لگے، جب چور بھاگے تو محلے والے بھی پیچھے بھاگے کہ پکڑو آج چوروں کو۔ چور بڑی تیزی سے بھاگتے بھاگتے ان کو محلے میں ایک مسجد نظر آئی، انہوں نے کیا کیا، مسجد میں چلے گئے اور مسجد میں جا کر جھوٹی موٹی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ وہ محلے والے دوڑتے دوڑتے مسجد میں گئے، دیکھا کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کہا یہ تو نمازی ہیں، چور کہیں اور چلے گئے، وہ آگے نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ جو چوروں کا سردار تھا وہ کہتا ہے یار آج جھوٹ موٹ نماز پڑھی ہے تو اللہ نے اتنی بڑی رسوائی سے بچا لیا ہے، سچ نماز پڑھیں گے تو اللہ کتنا نوازے گا، کتنی برکتیں ملیں گی۔ میں آج توبہ کرتا ہوں چوری سے، نماز کی نقل کی تو نماز نے چوری سے بچایا۔ اور سردار کے ساتھی کہتے ہیں تسی ڈکیتی وچ بھی سادے سردار، اب توبہ وچ بھی تسی سادے سردار، اور سب نے توبہ کر لی، سب نے چوری چھوڑ دی۔ تو نماز اگر آپ نماز کی طرف آئیں گے نا وہ یقیناً بچائے گی آپ کو، نہیں بچا رہی تو چیک کریں میری نماز میں کوئی پرابلم ہے۔ اللہ دعوت اسلامی والوں کو سلامت رکھے۔ میں نہیں سمجھتا پچھلے کئی 100 سالوں میں ایسا کام ہوا ہوگا کہ دعوت اسلامی نے باقاعدہ پروفیشنلی نماز سکھانے کا انتظام بنایا۔ اگر میں آپ سب سے سوال کروں، جواب مجھے مت دیجیے گا، اپنے آپ کو دے دیجیے گا کہ ماشاءاللہ آپ میں سے کئی نمازی ہوں گے، جمعہ تو پھر بھی پڑھتے ہوں گے، عید کی نماز بھی پڑھتے ہوں گے، رمضانوں میں بھی پڑھتے ہوں گے، کہ نماز سیکھی کہاں پر ہے، پراپر نماز کہاں سیکھی ہے؟ تو میجورٹی جواب یہ دیتی ہے ہم تو اپنے ابو کو پڑھتے دیکھتے تھے، مسجد میں گئے تو لوگوں کو پڑھتے دیکھا، وضو خانے پہ لوگوں کو وضو کرتے دیکھا، ویسے ہی کرنا شروع کر دیا۔ کہ باقی سارے کام ایسے ہی کیے آپ نے؟ میٹرک کے لیے اسکول گئے، گریجویشن کے لیے کالج گئے، ڈرائیونگ کے لیے ڈرائیونگ اسکول جوائن کیا، ٹائپنگ کے لیے ٹائپنگ انسٹیٹیوٹ جوائن کیا، نماز کے لیے کیا جوائن کیا؟ حالانکہ جو سب سے پہلا فرض ہے۔ تو پلیز جو ہمیں برکتیں نہیں مل رہی نا، جو ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں درجات کی بلندی کے دروازے نہیں کھل رہے، کہیں نہ کہیں یہی پرابلم ہے کہ ہم نماز پراپر نہیں پڑھ رہے۔ نماز کی فرائض ہیں، نماز کے شرائط ہیں جناب، وضو کے فرائض ہیں، پاک ہونے کے لیے غسل کرنا ہے وہ غسل کے فرائض ہیں، بہت ساری بیسکس ہیں جو مس ہیں۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے پروفیشنلی، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ فیضان نماز کورس ڈیزائن کیا، اور اس کو بھی کئی طریقے کا ڈیزائن کیا کہ جناب کوئی 7 دن کے لیے ہمارے مرکز میں آ جائے،
ہم کھلائیں گے پلائیں گے ٹھہرائیں گے وداؤٹ فیس پوری نماز اس کو سکھا دیں گے. کوئی بندہ کہتا ہے میں 7 دن رہ نہیں سکتا, پارٹ ٹائم روز کا 1 گھنٹہ دے دیں ہم پڑھا دیں گے آپ کو. اچھا جناب آ نہیں سکتے, ہم نے فیضان آن لائن اکیڈمی ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, میں چاہوں گا اس کی ویب سائٹ نوٹ کر لیں, QuranTeacher.net. آن لائن فیضان نماز کورس شروع کرا دیا تاکہ دنیا میں جہاں بھی ابھی بھی میرا یہ بیان لائیو جا رہا ہوگا, جو بھی دنیا میں سن رہا ہے اور سمجھتا ہے ہاں یار میں ایک بار اپنی نماز چیک کروا لوں. میں نہیں کہتا کہ آپ کی نماز غلط ہے, چیک کروا لینا. اپنا بلڈ ٹیسٹ بھی تو کرواتے ہی ہے نا کہ یار چیک کر لے, کوئی شوگر تو نہیں, بلڈ پریشر تو نہیں ہے, کوئی کولیسٹرول تو نہیں. تو ایک بار کسی صحیح قاری صاحب, صحیح عالم دین کو جو ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں, آپ آئیں اپنی پوری نماز چیک کروا لیں, اللہ کرے پوری ٹھیک ہو, نہیں ہے تو ٹھیک کر لیں, تاکہ نماز کی برکتیں ملیں, نماز کا فیضان ملے, ہر سجدہ میرے درجے بلند کرے, ہر دعا میری رب کی بارگاہ میں میرے آنسو بہائے. تو پہلی آیت کیا تھی؟ کامیاب کون ہے؟ ایمان والے. اور وہ ایمان والے کرتے کیا ہیں؟ ان کی نمازیں خشوع و خضوع والی ہیں, وہ توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں, ان کا دھیان کہیں اور نہیں ہوتا نماز میں. تو جب آپ نماز پراپر سیکھ لیں گے, ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں گے, تو انشاءاللہ نماز میں دل بھی لگنے لگ جائے گا. اب آگے چلتے ہیں. اللہ قرآن میں آگے فرماتا ہے, فرمایا کہ وہ لوگ کون ہیں؟ والذین هم عن اللغو معرضون. فرمایا وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں, جو فضول کاموں کی طرف توجہ نہیں دیتے. مگر آج حال دیکھیں کیا ہے کہ شاید زندگی میں فضول ہی زیادہ آ گیا ہے, خاص طور پہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے. گھنٹوں موبائل فون پر بیٹھے ہیں اور ٹائم ضائع ہو رہا ہے, فکر بھی نہیں ہے. چائے پر بیٹھتے تو 2 گھنٹے چائے سے کھڑے نہیں ہوتے, بیٹھے تو گپے مار رہے ہیں. دنیا بھر کی جناب معلومات پر ڈسکشن ہو رہی ہے, یعنی بیسکس آف اسلام نہیں پتا, لیکن آج جناب ساؤتھ کوریا میں کیا ہوا, تو امریکہ میں کیا ہوا, تو یورپ میں کیا ہوا, اور جناب آئل کی پرائسز کہاں پہنچی, آج گولڈ کدھر پہنچ گیا, سب کی بحثیں کرنی ہے, حالانکہ لینا دینا کچھ نہیں ہے. تو بیسک کام جو ہماری زندگی مختصر ہے, ہم دنیا سے جانے والے ہیں نا, ہمیں وہاں نیکیوں کی حاجت ہوگی. آپ کو پتا ہے ہمارے اسلاف کس قدر وقت کی قدر کرتے تھے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ولیوں کے سردار ہیں, اتنا ذکر الہی کرتے تھے, اتنا ذکر الہی کرتے تھے. ایک دن ایک نائی کے پاس گئے, اس نے مونچھیں کاٹنی تھی. کہتا حضرت تھوڑی دیر کے لیے ذکر روک دیجئے, مونچھیں کاٹوں گا تو ہونٹ پہ کٹ لگ جائے گا. فرماتے کٹ لگتا ہے تو لگ جائے, میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا. ایک ایک سانس کو قیمتی مانا ہوا تھا انہوں نے, اور ہمارے روز گھنٹوں ضائع ہو جاتے ہیں. نہ کریں ایسا. بہت آسان نیکیاں ہیں جو ہم کما سکتے ہیں. ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ, زور سے کہیے سبحان اللہ. اب کہیے الحمدللہ, اب کہیے اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ 30 سیکنڈ سے بھی کم ٹائم لگا. ٹھیک ہے, آپ سب ماشاءاللہ ویل آف لوگ ہیں. آپ میں سے کوئی ہے کہ جس کے پاس یہ طاقت ہو کہ اپنے پیسوں سے جنت میں درخت خرید سکے؟ If anybody have power to buy tree in heaven, nobody have power. ہم نہیں خرید سکتے. مگر سبحان اللہ, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں, جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. مگر اس کا ٹائم نہیں ہے. باقی جتنی بحثیں کروانی ہے کروا لو. اچھا ایک سوال اور کر لیتا ہوں, دل کے دروازے پر تھوڑا سا دستک دے رہا ہوں, اللہ کرے کوئی کرنے والا بن جائے, میرے لیے ثواب کا باعث بنے گا. ہم میں سے کون کون چاہتا ہے کہ مرتے وقت میری زبان پر آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ کون کون چاہتا ہے؟ ہر مسلمان چاہتا ہے. کیوں نہیں چاہے گا؟ یہ تو ہم نے سنا ہوا ہے کہ جس کا آخری کلمہ, آخری جملہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہوگا, وہ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ, کلمہ پاک آخری لمحے ہر مسلمان مانگتا ہے. مگر ایک سوال کر رہا ہوں, اب اس کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیے گا. آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ پورے ہفتے میں کتنی بار آپ نے کلمہ پڑھا ہے؟ میں نے پڑھا ہے, سوچئے. اچھا پورے مہینے میں کتنی بار پڑھا ہے؟ یہ کمال نہیں ہے؟ مرتے وقت ہم سارے چاہتے ہیں کہ زبان پر کلمہ ہو, مگر زندگی میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ اس کو سب سے افضل ذکر نبی پاک نے فرمایا, افضل الذکر لا الہ الا اللہ, مگر نہیں پڑھتے. ہاں باتیں جتنی چاہے کروا لیں, سوشل میڈیا پہ گھنٹوں گزروا لیں. قرآن کہتا ہے کامیاب لوگ وہ ہیں جو فضول باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے. جس دن آپ کا میرا مائنڈ سیٹ بن گیا نا کہ میری زندگی مختصر ہے, جتنی سانسیں ہیں میں اس میں نیکیاں کر سکتا ہوں, بعد میں نہیں کر سکتا. اب مثال دیتا ہوں میں آپ کو. آپ کہیں جا رہے ہیں کسی سے میٹنگ کرنے کا, اس نے کہا ذرا 10 منٹ رکیے میں آتا ہوں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آئیے. ہم اس 10 منٹ میں کیا کرتے ہیں؟ سچ بتائیے. ہم موبائل نکالتے ہیں,
اور کچھ نہ کچھ سوشل میڈیا پہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ 15 منٹ بعد آئے, 20 منٹ بعد آئے, میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن اس 15-20 منٹ میں شاید ہم کئی گنا جمع کر چکے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے پیجز بھی ایسے لائکس ہوئے ہیں جو نہ جانے کیا کیا دکھا جاتے ہیں, ہمیں کیا کیا سنا جاتے ہیں. لیکن اگر یہی مائنڈ سیٹ بنا ہو یار زندگی مختصر ہے, مجھے فضول کی طرف نہیں جانا, تو یار 10 منٹ میں تو سورہ یاسین کی تلاوت ہو سکتی ہے. یہ بندہ 10 منٹ بعد آئے گا, میں 10 قرآن پاک کا ثواب کما لیتا ہوں, کیوں نہ میں تسبیح نکال کر 100-200 بار درود پاک پڑھ لوں. کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ ہم کیوں فضول کی طرف اپنی زندگی کو لے کر جا رہے ہیں؟ تو خدا کے واسطے اس زندگی کو غنیمت جانیے, ان سانسوں کو غنیمت جانیے, لوگوں کی بھلائی کا کام کر لیجئے, کوئی اچھا کام کر لیجئے, مگر فضول کام مت کیجئے. آگے قرآن کہتا ہے سبحان اللہ, فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون, اور وہ جو زکات دینے کا کام کرنے والے ہیں. کامیاب لوگوں کی جو ہم 10 آیتوں کی تعریف پڑھ رہے ہیں نا, اس کا 3rd کام آ گیا. پہلا کیا تھا؟ نماز میں خشوع و خضوع والے. دوسرا کیا ہے؟ فضول کی طرف نہیں جاتے. تیسرا وہ زکات دینے والے ہیں. ماشاءاللہ یہاں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو مالدار ہیں, جن پر زکات فرض ہوتی ہے. زکات پوری ادا کیا کریں, پراپر کیلکولیشن سے زیادہ ادا کیا کریں. یہ مال کا میل ہے, یہ کہیں رہ نہ جائے مال میں, یہ مال کو برباد کر دے گا. اور خدا کی قسم آپ بانٹنے والے بنے, اللہ بڑھاتا رہے گا, کبھی بھی کم نہیں ہوتا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. ہمت ہونی چاہیے, زکات بھی دیں, بلکہ زکات کے علاوہ بھی صدقات خیرات کیا کریں. لیکن زکات دینے میں ہی کئی لوگ ڈنڈی مار جاتے ہیں. یقین کیجئے زکات دے کر آپ اپنی سیکیورٹی کرتے ہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے, میرے آقا فرماتے ہیں زکات ادا کر کے اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو. آپ کی پراپرٹی, آپ کا بزنس, آپ کا سب کچھ سمجھ لیں ایک باقاعدہ سیکیورٹی میں آ جاتا ہے اگر آپ زکات پوری ادا کرتے ہیں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے سبحان اللہ, کہ جو کامیاب لوگ ہیں وہ زکات دینے والے ہیں, زکات کا کام کرنے والے ہیں. 3 باتیں ہو گئی, بہت لمبی لسٹ نہیں ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اگر ہم واقعی فوکس کر لینا تو 6 یا 7 کام ہیں. اگر آج یہ طے کر لیں کہ میں نے ان کامیاب لوگوں میں بننا ہے جو اللہ فرما رہا ہے کامیاب ہے, تو there are only 6 to 7 things which Quran describes very briefly, اور اس کی آخر میں جو ریوارڈ ہے وہ ایمان تازہ کر دے گا. 3 باتیں ہو گئی, اب آؤ چوتھی بات. قرآن کہتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. آگے فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. فرمایا وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں, مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں, بس بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں, تو جو ان کے سوا کچھ اور چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں. یعنی قرآن نے ان 3 آیتوں میں کیا فرمایا کہ حرام کی طرف نہیں جانا ہے, بدکاری کی طرف نہیں جانا ہے, اپنے ہاتھوں اپنی جوانی برباد نہیں کرنی. جو شریعت نے جائز طریقہ بیان کیا اس کی اجازت ہے. اب یہاں یہ بات پتا چل رہی ہے کہ اپنی پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت جو ایمان والے ہیں وہ کرتے ہیں. اگر میں آپ سے کہوں کوئی ہے جو جنت کی گارنٹی دے دے, تو لوگ کہیں گے جنت کی گارنٹی کون دے سکتا ہے. مگر آج میں آپ کو وہ حدیث سنانے جا رہا ہوں جس میں میرے آقا نے جنت کی گارنٹی عطا فرمائی ہے, اور اس میں بھی کوئی لمبی لسٹ نہیں ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جس کا مضمون ہے تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ تم مجھے زبان کی اور شرمگاہ کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس سے اندازہ ہوتا ہے دونوں کتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. زبان ہماری بہت سارے باڈی پارٹس ہیں جس کا کوئی گارڈ نہیں ہے, مگر زبان وہ ہے جس کے 32 پہرے دار ہیں. 32 دانتوں کے ذریعے اس کو سیکیور کیا گیا, پیچھے رکھا گیا ہے. مگر یہ 32 پہرے داروں کا پہرا توڑ کر جب چلتی ہے تو کسی کا دل توڑ دیتی ہے, کسی کا گھر اڑا کے رکھ دیتی ہے, کوئی پارٹنرشپ ختم کروا دیتی ہے, دشمنیاں بڑھا دیتی ہے. وہ زبان ہے. ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ زبان کا زخم جو ہے نا وہ تلوار کے زخم سے زیادہ خطرناک ہے. اس سے یہ بھی اندازہ کیجئے کہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ سنبھال لی نا کسی نے تو جنت کی گارنٹی ہے اس کے لیے. تو قرآن نے کیا کہا؟ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا پیارے اسلامی بھائی, پہلے آنکھ بہکتی ہے, پھر دل بہکتا ہے, پھر شرمگاہ بہکتی ہے. یہ جو آنکھوں سے حرام دیکھتے ہیں نا, یہ نہ دیکھیں, اس سے بچائیں اپنے آپ کو. موبائل فون, سوشل میڈیا, پتہ نہیں کیا کیا آج کل تو چل رہا ہے, حرام سے آنکھیں بھر رہے ہیں. یہ آنکھیں بڑی نازک ہیں.
جو اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرتا ہے اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی. مجھے بتائیے نا, ہم تو سرما لگاتے تو ڈر رہے ہوتے ہیں یار یہ کہیں سلائی زیادہ تیز نہ لگ جائے, موٹر سائیکل پہ جائے کوئی کچرا لگ جائے تو چیخ نکل جاتی ہے. اتنی نازک ہیں ہماری آنکھیں, جہنم کی آگ کہاں سے برداشت ہوگی؟ تو اپنی آنکھوں کو حرام سے بچائیں, انشاءاللہ آپ کے دل میں پاکیزگی آنا شروع ہو جائے گی. آپ اپنے اندر بہت فرق محسوس کریں گے, نمازوں میں عبادتوں میں دل لگے گا. جب آنکھ حرام دیکھتی ہے تو ذہن حرام سوچتا ہے, برا سوچتا ہے, برے خیالات آتے ہیں. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. تو کامیاب لوگوں کی چوتھی عادت کیا ہے, چوتھا وصف کیا ہے کہ وہ شرمگاہ کو بچاتے ہیں, حرام کاریوں اور بدکاریوں سے بچتے ہیں. اب آتے ہیں پانچواں. ایک آیت میرا خیال میری رہ گئی جی. فرمایا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, اور جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں. یہ پانچواں اور چھٹا کام ایک اور آ گیا. وہ کیا ہے؟ امانتوں کو پورا ادا کرتے ہیں, امانت میں خیانت نہیں کرتے, اور وعدے پورے کرتے ہیں. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. آج مسلمان کہتا ہے وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. معاذ اللہ, وعدہ تو پورا کرنا ہے. یہ مومن کی یہ سمجھے کہ تعریف میں شامل ہے. مومن وعدہ خلاف نہیں ہوتا, مومن امانت میں خیانت کرنے والا نہیں ہوتا. اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جو امانتوں اور وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں تو زندگی میں کسی کا حق نہ دبائیں, کسی کا مال نہ دبائیں, مارے جائیں گے. آج لوگ کہتے ہیں میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جناب, ہاں میں نے لے لیا تو لے لیا, اب کیا ہے. کوئی کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے, کوئی کسی کے پیسے دبا کر بیٹھا ہے اور کہتا ہے میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یعنی کئی بار اپنے بیان میں ایک جملہ کہا ہے جو میں نے پنجاب میں ہی ایک بار ٹریول کے دوران سیکھا تھا, کسی نے سنایا تھا. وہ کہتے ہیں جناب مضبوط آدمی سے نہ ڈرو, ماڑے آدمی سے ڈرو. میں نے کہا کیوں؟ کہتے مضبوط تو اپنا بدلہ لے لے گا, ماڑا آدمی بدلہ نہیں لے سکے گا, مگر وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر دے گا. اور جب ادھر فریاد پہنچ جائے گی نا تو پھر اللہ مظلوم کے ساتھ ہو جاتا ہے, پھر ظالم کی خیر نہیں ہے, پھر اس کی چیزیں ایک ایک کر کے برباد ہونا شروع ہوتی ہیں. میں آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں, کبھی بھی زندگی میں ایسا فیل ہو نا آپ کو یار ہر چیز بہترین چل رہی تھی, فیملی بھی ٹھیک تھی, کاروبار بھی ٹھیک تھا, عزت بھی بڑی اچھی جا رہی تھی, میری صحت بھی ٹھیک تھی, اور ایک ایک کر کے چیزیں خراب ہونے لگ رہی ہیں, صحت میں گڑبڑ ہو رہی ہے, فیملی میں جھگڑے ہو رہے ہیں, کاروبار ڈاؤن ہو رہا ہے. چیک کرو کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا, کسی کی ہائے تو نہیں لے لی. تو اے میرے پیارے اسلام بھائی, امانتیں پوری ادا کرنی. اور امانتوں کی بڑی تفصیل ہے. یہ آنکھ اللہ کی امانت ہے, یہ ہاتھ اللہ کی امانت ہے, یہ پیر اللہ کی امانت ہے, یہ زبان اللہ کی امانت ہے. اللہ نے حرام کرنے کے لیے تو نہیں دیے نا, اس میں بھی خیانت نہ کرے نا, لوگوں کی مال میں بھی خیانت نہ کرے, جو رب کی طرف سے امانتیں ملی ہے اس میں بھی خیانت نہ کرے, اللہ کی رضا والے کام کرے. تو بہرحال, اور آخری اب آیت, آخری وصف قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے کہ اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں, والذین هم علی صلواتہم یحافظون, اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس میں نماز کی امپورٹنس سمجھیے گا. پہلی آیت میں کیا تھا؟ نماز تھی. آخری آیت میں کیا ہے؟ نماز ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ کامیاب لوگوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جتنے بھی کام بتائے اس میں 2 بار نماز کا ذکر ہے. نماز کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور نماز خشوع و خضوع سے بھی پڑھتے ہیں.